خود مولا کائنات ہیں۔ شب معراج کا جب ہم سوچتے ہیں تو ایک پردہ تھا، پردے کے ایک طرف جناب رسول خدا، پردے کے دوسری سمت خدا۔ خدا کا جب ہاتھ باہر آیا تو ہاتھ وہی تھا جو علی کا ہاتھ تھا، انگوٹھی وہی تھی جو مولا کائنات کے ہاتھ میں تھی۔ وہ ایک پردہ تھا، پردے کو عربی میں کہتے ہیں حجاب، اور سب نے کہا کہ بی بی فاطمہ الزہرا حجاب الہیہ ہیں۔ یعنی اس گھرانے کی عظمت، اس گھرانے کی معرفت حقیقی بہت مشکل ہے۔ یا علی مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے تمہارے اور میرے، گویا رسول پاک نے اپنی مبارک زبان سے یہ فرما دیا کہ جس کسی نے بھی حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاننی ہو وہ علی کے دروازے پر آئے، کہ اگر میری حقیقی معرفت رسالت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ علی سے پوچھے۔ عام بشر کی قوت پرواز اتنی نہیں ہے کہ وہ عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سکے۔ اللہم صلی اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ یا علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے۔ گویا مولا علی کی ذات کا ادراک بھی ناممکن ہے، جیسے خدا تک انسان کی عقل کی پرواز نہیں پہنچ سکتی، چاہے انسان لاکھ طیارے بنا لے، ایجاد کر لے، سیارے بنا لے، خلا میں بھیجے خلائی چیزیں، سیٹلائٹ بنا لے، لیکن اس کی عقل محدود ہے، نہ خدا تک پہنچ سکتی ہے، نہ عظمت محمد مصطفیٰ تک پہنچ سکتی ہے، نہ مقام علی مرتضیٰ کو چھو سکتی ہے۔ یہ معرفت جو ہے مشکل ہے۔ حق کیا ہے؟ حق ہر انسان کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ آپ کا میرے اوپر ہے، میرا آپ کے اوپر ہے، ماں کا بیٹی پہ ہے، بیٹی کا ماں پہ ہے، اولاد کا والدین پہ ہے، والدین کا اولاد پہ، ہمسایوں کے حقوق ہیں، استاد اور شاگرد کے حقوق ہیں، بڑوں کے چھوٹوں پر حقوق ہیں، چھوٹوں کے بڑوں پر حقوق ہیں، شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں۔ یہ اور بات ہے کسی کا حق زیادہ ہے، کسی کا کم ہے۔ جو والدین کے حقوق ہیں وہ اس قدر ہیں کہ اولاد چاہ کر بھی والدین کے حقوق کو پورا نہیں کر سکتی، ادا نہیں کر سکتی۔ حل جزاء الاحسان بالاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، وبالوالدین احسانا، لیکن جب والدین کی بات آتی ہے تو اس میں پروردگار کہتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرو۔ دنیا میں لانے کا سبب والدین ہے، والدین نہ ہوتے اور پھر والدین میں سے کس کو چنا؟ ماں کو چنا، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ خبردار والدین کے سامنے اف نہ کہنا، اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرنا، تمہاری آواز ان کی آواز کے سامنے دھیمی رہے۔ اور اگر اولاد والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھتی ہے تو ایک حج کا ثواب ہے ایک دفعہ دیکھنے پر۔ وہ اور دور اب تھے، آج کل جو دور ہے آج کل تو اولڈ ہومز بنائے ہوئے ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں اولڈ ہوم میں رکھا جاتا ہے، وہاں سارے بوڑھے اکٹھے ہوتے ہیں، ساری بزرگ خواتین اکٹھی ہوتی ہیں، اولاد کی مرضی آتی ہے، فرصت ہوتی ہے، ہفتے بعد، مہینے بعد، سالوں میں بھی وہاں نہیں جاتے۔ میں کہتی ہوں پھر بھی ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے، یہ غذاؤں کا، ماحول کا، معاشرے کا اثر ہے۔ اس اولاد لاکھ گستاخ ہو جائے کہیں نہ کہیں والدین کا احساس کر لیتی ہے۔ باہر کے معاشروں میں، کافروں میں یہ چیز نہیں ہے۔ فلا تعجبک کا کہ تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے، اموالہم و اولادہم، ان کی اولادوں پر، ان کی مال پر کہ کثرت پر تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ کافروں کو اللہ نے، ان کے لیے دنیا زینت ہے، اللہ نے انہیں مال بھی بے تحاشا دی ہے، اللہ نے انہیں اولاد بھی دی ہے، اور پھر وہ مومنوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے ہے۔ ابتلا میں اولاد ساری کی ساری انتقال کر گئی، جتنا مال تھا ختم ہو گیا، نوبت فاقوں تک آ گئی۔ بعض نے لکھا کہ حضرت ایوب شدید علیل ہو گئے، اور جب وہ گزرے تو کسی نے گستاخ نظروں سے آپ کی زوجہ کو دیکھا،
حضرت ایوب صبر ہے، صبر کی مثال قرآن میں ہے. گھبرا گئے، پروردگار اب میرے صبر کی حد ختم ہو گئی. خدا نے اولاد بھی دے دی، مال بھی دے دیا. لوگ کہتے تھے یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی ہے اور اللہ اس کی سنتا نہیں. اللہ کا نبی ہے، نہ اس کی اولاد رہی نہ اس کے مال رہا. آزمائش تھی نا، حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش تھی. حضرت یعقوب کی بھی آزمائش تھی. وہ بیٹے تھے، لیکن وہی بیٹے حضرت یوسف سے حسد کر بیٹھے. حسد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں پھینک دیا اور خود ان کے کرتے پر بھیڑیا کا خون لگا کے آگے کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. کہا کہ نبیوں کا خون جو ہے اور گوشت جو ہے وہ درندوں پر حرام ہے. حضرت یعقوب جانتے تھے، لیکن پھر جب توبہ کی تو پروردگار نے بھی معاف کر دیا، باپ نے بھی معاف کر دیا، یوسف جیسے نبی بھائی، کریم بھائی نے بھی معاف کر دیا. تو گستاخیاں اولاد سے ہو جایا کرتی ہیں، معاشرے کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا شیطانی وسوسوں کی وجہ سے، جو انسان اور شیاطین انسان کے قلب اور دماغ میں وسوسے ڈالتے ہیں. کیونکہ شیطان چاہتا یہی ہے کہ ہمارے درمیان عداوت رہے، دشمنی رہے، لڑائی جھگڑا رہے. اللہم صلی علی محمد. حقوق ہیں ایک دوسرے کے. انسان انہی حقوق کو ادا کرنے کی وجہ سے یا نیک صالح مومن ہو جاتا ہے یا گناہ گار ہو جاتا ہے. حقوق کی ادائیگی جو ہے، اب حقوق العباد ہیں، پروردگار کہتے ہیں میں اپنے حق کو معاف کر دوں گا. ہو سکتا ہے مولا کے حکم کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں، مولا کے بھی تو احکام کی پیروی، میں نے آیت پڑھی تھی، اطیع اللہ، اطاعت ہے اللہ کی فرض ہے، حق ہے اللہ کا کہ اس کے بندے، جس نے خلق کیا، جنہیں نعمتیں عطا کی، اللہ کا حق ہے کہ اس کے بندے اس کی اطاعت کریں، اس کا حکم مانیں. اور خدا کا حکم ہمارے بھلے کے لیے ہے. خدا کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو عبادتیں ہیں یہ ہمارے قلب کو پاک کرتی ہیں، یہ ہماری بھلائی کے لیے، ہم اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں. تو حقوق اللہ ہے. ہو سکتا ہے اللہ اپنے حقوق معاف کر دے، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جائے معاف کر دے. ہو سکتا ہے پروردگار جناب رسول خدا بخش دے، ہماری حب دیکھ کر، ہمارا عشق دیکھ کر، ہماری الفت دیکھ کر، ہماری محبت دیکھ کر، ہمارے مولا حسین کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کو دیکھ کر مومن کی بخشش ہو جائے گی. لیکن حقوق العباد جب تک مومن کو معاف نہیں کرے گا، یا پھر اگر کوئی صالح ہے، کوئی بہت نیک بھی ہے، تو اس کا کیا ہوگا قیامت والے دن؟ رسول پاک نے فرمایا کہ بعض لوگ مفلس ہوں گے، بعض امیر مفلس ہوں گے، غریب جو ہیں مالدار ہوں گے. فرمایا کہ جانتے ہو کہ مفلس ترین کون ہے قیامت والے دن؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. وہ مفلس ہوگا جس کے پاس عبادتیں بھی ہوں گی، روزے بھی پورے رکھے ہوں گے، نمازیں بھی پوری ہوں گی، حب محمد و آل محمد بھی ہوگی، اس کے باوجود اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو جائیں گے. کسی پر اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا بخشش نہیں ہوگی. اور اس وقت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان کہے گا میری عبادت لے لو، مجھے بخش دو. کہ روز قیامت ہے نا. ایک عابد تھا جسے فخر ہو گیا کہ 100 سال میں نے اللہ کی عبادت کی ہے، عبادت کا حق میں نے ادا کر دیا ہے. دوسرے دن صبح جب چلا وضو کے لیے، راستہ بھول گیا، لکو دک صحرا میں تھا، نہ پانی، نہ سبزہ، نہ پھل، نہ فروٹ. صحرا میں چلتا چلتا سورج کی گرمی، تپتی زمین. ایک وقت آیا ہمت جواب دے گئی، زمین پہ گر پڑا، غش کی حالت میں، غنودگی کی حالت میں تھا کہ ایک دیکھا محمل چلا آ رہا ہے، اندھیری جیسے آنکھوں کے آگے اندھیرا ہوتے، ادھ کھلی آنکھوں سے اس نے دیکھا. اس نے اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ اسے روکا. وہ شخص قریب آ کے رک گیا. اس نے کہا کہ مجھے
پانی پلا دو۔ اس نے کہا میں پانی دیتا ہوں، لیکن پانی کا عوض کیا دو گے؟ اس نے کہا میں نے 100 سال اللہ کی عبادت کی ہے، 100 سال کی عبادت میں تجھے دیتا ہوں، مجھے 1 گلاس پانی کا دے دو۔ اس وقت اللہ کی آواز یہ ہے، میرے فرشتے اسے کہو کہ اللہ کہتا ہے تو نے 1 گلاس پانی کے بدلے 100 سال کی عبادت دے دی، بتا تو نے 100 سال میں کتنے گلاس پانی کے پیے، کتنی میری نعمتیں سے لطف اندوز ہوئے، میری عطا کردہ آنکھوں سے دیکھا، میری دی ہوئی قوت سے چلتے رہے، بولتے رہے میری دی ہوئی قوت سے۔ جو عبادت کی وہ عبادت کی توفیق بھی مجھ پروردگار نے تجھے عطا کی تھی۔ تو حقوق العباد، حقوق اللہ، حقوق معصومین ہم پر کتنے ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہے ہمارے مولا کا ہم پر کیا حق ہے۔ وہ مولا کائنات کو، جناب رسول خدا کو دیکھیں، ساری زندگی یہی کلمہ لا الہ الا اللہ پہنچانے کے لیے، کلمہ محمد رسول اللہ ہم تک پہنچانے کے لیے، کلمہ علی ولی اللہ ہم تک پہنچانے کے لیے جناب رسول خدا نے پتھر کھائے، ہر چوک پہ کھڑے ہوئے، ہر علاقے میں گئے، اور رسول کے بعد مولا کائنات محافظ دین بن کر مولا فرماتے میں وہ دین ہوں جس کی تکذیب کی گئی۔ تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ آج جو ہمارے گھروں میں شرافت ہے، آج جو ہماری بیٹیوں کے سروں پر چادر ہے، آج جو ماں بہن اور بیٹی کی پہچان ہے، آج اگر کوئی اچھائی ہے تو محمد و آل محمد کے صدقے سے ہے، تو کیا محمد و آل محمد کا حق نہیں ہے ہم پر؟ ان کا حق تو اتنا ہے کہ قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے کُلَّ أَسْأَلُكَ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تجھ سے کوئی اجر نہیں مانگتا رسالت کا سوائے اس کے کہ اہل بیت سے محبت کرنا۔ پہلا حق اجر رسالت کا، رسول کی اجر رسالت کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کی اہل بیت سے محبت کی جائے۔ حجت الوداع پر ہاتھ پکڑ کر، پہلے تو غدیر خم ہے ہمارے سامنے، انشاءاللہ موقع رہا پھر کبھی غدیر خم کا ذکر ہوگا، جو کہ حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم تو حق کی بات کرتے ہیں نا، ہم تو بڑے بڑے گلے کرتے ہیں پروردگار سے، مولا سے گلے کرتے ہیں، مولا یہ نہیں عطا ہوا، مولا یہ نہیں عطا ہوا، دنیا مانگتے ہیں، دنیا سوچتے ہیں، دنیا ہی میں مر جاتے ہیں۔ وہ دنیا جو قلیل عرصے کے لیے ہے، وہ زندگی جو قلیل عرصے کے لیے، ہم دنیا میں آئے تھے اطاعت الہی کے لیے، ہم دنیا میں آئے تھے مودت محمد و آل محمد کے لیے، ہم آئے تھے بندگی کے لیے۔ ہم نے کیا چاہا؟ بھئی دیکھیں اللہ عطا کرے، گھر ہو، وسیع گھر ہو، یہ بھی نعمت ہے، لباس اعلیٰ پہنے یہ بھی نعمت ہے، کوئی اس سے منع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے حرام کے پیچھے جانا۔ زندگی میں دور آتے ہیں، چانس ملتا ہے انسان کو آگے بڑھنے کا، لیکن مولا فرماتے ہیں یاد رکھو مومن کے لیے دنیا ابتلا کا مقام ہے۔ جو ہمارا شیعہ ہے وہ ایسے تیار ہے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے آتے ہیں، ایسے ہی اس کے لیے آزمائشیں زمین پر اترتی ہیں۔ مومن کا یہ ہے کہ اس کا دل مطمئن رہتا ہے، وہ عبادت الہی میں رہتا ہے، وہ ذکر محمد و آل محمد میں رہتا ہے۔ اب کوئی ہم جب دیکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس گھر ہے، فلاں کے پاس گاڑی ہے، خدا کی قسم انہیں گھر جا ان اولادکم و اموالکم فتنۃ، اولاد اور مال جو ہے وہ فتنہ ہے۔ مال ہو انسان پھر بھی ہے، ارد گرد مانگنے والے جمع ہو جائیں گے، اولاد لالچ کرے گی، اولاد اس کے ارد گرد حریص لوگ جمع ہو جائیں گے، دشمن ہوں گے، اس کے حاسد ہوں گے، جس کی عزت ہو دولت ہو اولاد ہو لوگ حسد کرتے ہیں اس سے۔ اولاد ہے تو وہ بھی فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ وہ اس طرح کہ کبھی اولاد نافرمان ہو گئی، کبھی اولاد بیمار ہو گئی، کبھی اولاد تعلیم کے لیے اس نے توجہ نہ کی، غلط راستے پہ چلے گئے، اولاد کی بندے کو پریشانی ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی اولاد کی کثرت ہے، مال کی کثرت ہے، یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، یہ تمہیں مایوس نہ کر دے۔ مومن کی صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ مومن بر وقت نماز ادا کرے گا، مولا کا محب ہے، اس کا کردار پاکیزہ ہوگا، اس کی زبان پر جو ہے غلط الفاظ نہیں ہوں گے، زبان کو آلودہ نہیں کرے گا۔ یہ مجلس کا اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہاں جب بیٹھے تو ہم اپنے قلب کو پاک کر کے یہاں سے اٹھے، نور
نور لے کر ہم یہاں سے جائیں، نور ہدایت کا نور، کہ میں نے اس دن کہا ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا نور ہے، ہدایت کا چراغ ہے، حق ہے، اور جہاں حق ہو یہ ایسا حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے، حق وہ ہے جو جس میں صداقت ہو، جس میں سچائی ہو۔ انشاءاللہ اس موضوع کے لیے بہت ساری مجالس چاہیے۔ حق حقیقت ہے، چاہے وہ نظر آئے چاہے وہ نظر نہ آئے، اس پر یقین ضروری ہے کہ مومن کی پہلی صفت ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے غیب میں رہ کر یقین مومن کا بڑھا دیا، اس لیے مومن وہ ہے جو امام زمانہ کی غیبت پر یقین رکھتا ہے کہ چاہے پردہ غیبت میں ہیں ہمارے امام، لیکن موجود ہیں، کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ مولا سے توسل ضروری ہے، مولا کی قربت ضروری ہے، مولا سے محبت ضروری ہے، مولا کو دل میں یاد کریں۔ لا حبیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حبیب نہیں، مولا کے سوا کوئی حبیب نہیں۔ ہمارے جو سچے دوست ہیں، ہمارے جو سچے مولا ہیں، ہمارے جو سچے مددگار ہیں، وہ نبیوں کے مددگار علی مرتضیٰ ہیں، ہمارے معصومین علیہ السلام ہیں، ان سے سچا رشتہ ہے۔ اللہم صلی اللہ، اللہم صلی اللہ، سلامت آباد و شاد، اللہم صلی اللہ۔ تو یاد رکھیے حق وہ ہستیاں ہیں کہ جو خدا نے جنہیں حق بنا کر بھیجا۔ کل کی میں نے مجلس میں کہا تھا جا الحق، یہ آیت ہے کہ علی ما الحق، حق ما القرآن، علی حق کے ساتھ ہے، علی ما الحق، حق ما العلی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی ما القرآن، قرآن ما العلی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ میں قربان جو اپنے امام پر کہ یا اسے اللہ سے جوڑا جاتا ہے، کبھی لسان اللہ وجہ اللہ کہ پہچان ہے تو خدا سے ہے یا محمد مصطفیٰ سے ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں داموں کا دامی، لہموں کا لامی، نفسوں کا نفسی، قلبوں کا قلبی، روحوں کا روحی، میرا خون اس کا خون، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا نفس میرا نفس، اس کی روح میری روح، یعنی خون ایک ہے، گوشت ایک ہے، قلب ایک ہے، روح ایک ہے، نفس ایک ہے، وجود ایک ہے۔ زبان ہے تو حق ہے، زبان سے جو کہہ دے وہ حق ہو جاتا ہے، زبان سے ہمیشہ حق جاری ہوا۔ اب مولا حسین علیہ السلام کی دنیا میں جب آمد ہوئی، کریم خدا کی تمام، اللہم صلی اللہ، خدا کی تمام صفات کے مظہر ہیں، وہ کریم ہے تو یہ بھی کریم ہے، اس کی کریمی کے مظہر محمد و آل محمد ہے۔ ایک شخص آیا مولا حسین کے پاس، مولا میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، مولا بہت سا مال چھوڑ کے گئی ہے لیکن وصیت کر کے نہیں گئی، مولا کیا کریں؟ مولا نے فرمایا چلو گھر چلے، مردہ لاش جنازہ پڑا ہوا تھا عورت کا، میرے مولا نے دیکھا، فرمایا کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ بیٹھی، کہا تم اپنے مال کے بارے میں وصیت کر کے نہیں گئی، کہا مولا 1/3 حصہ آپ کا ہے، مولا 2/3 حصہ میرے بیٹے کا ہے، لیکن اس صورت میں ہے جب یہ آپ کی امامت کا قائل ہو، اگر آپ کی، مولا فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کہ کبھی بھی ہمارے دشمنوں کی مالی امداد نہ کرنا، کہ ان سے جو تمہارے پیسوں سے جو قوت ملے گی وہ ہمارے خلاف خرچ کریں گے، ہمارے مال پر حق ہے تو مومنوں کا ہے یا مومنوں کے مولا کا حق ہے،
مولا کی رضا سے خرچ کرنا ہے، ان کے چاہنے والوں پر خرچ کرنا ہے۔ اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو، 10 گنا اس کا اجر ہے، اللہ زیادہ دیتا ہے، لیکن جب امام کی راہ پہ خرچ کیا جائے تو مولا 70 گنا دیتی ہے۔ زیارات کے لیے جائیں آپ یقین کریں، اگر آپ 1 لاکھ لگا کے آتے ہیں، میرے مولا آپ کو پتہ نہیں کتنا گنا عطا کر دیں گے۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، گھروں میں مجلس کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دیتے دیتے دیتے، آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ مجلس کرواتے ہیں تو مولا خود انتظام کر دیتے ہیں۔ انسان بس فکر چھوٹی ہے، ظرف چھوٹا ہے، انسان کچھ دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے بندوبست ہوگا، کیا ہوگا، لیکن جب مجلس ہوتی ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے انتظام ہوا تھا، اور پھر اس کی رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ یہ تجربہ اللہم صلی اللہ۔ مولا حسین دنیا میں آئے، فطرس جیسا فرشتہ ترک اولا کی وجہ سے جزیرے میں پھینک دیا گیا، کئی سال عبادت الہی کرتا رہا۔ جیسے ہی مولا حسین دنیا میں آئے، فطرس کے دل میں عجیب مودت جاگی، جبرائیل سے کہا کہ مجھے بھی لیتے چلو، رسول کی بارگاہ میں آئے، رسول کی بارگاہ میں التجا کی، اب چاہتے تو رسول خود معاف کر دیتے کہ اے فطرس میں تیری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، اے فطرس جا تجھے میں نے معاف کیا، جا میں نے تیری شفاعت کر دی۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا، رسول فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل اسے کہو اپنے جسم کو حسین کے جھولے کے کپڑے سے مس کر دے، مس کر دے۔ سبحان اللہ۔ یقین کریں ہم اگر آج یہاں بیٹھے ہیں تو معصومین کے صدقے، محمد والے محمد کے صدقے، اگر ہمیں رزق مل رہا ہے تو ان کے صدقے۔ زمین و آسمان، زمین اور پانی حق مہر ہے بی بی فاطمہ الزہرا کا کہ رہو اس زمین پر، کھاؤ پیو خمس ادا کرو سادات کا، مولا کے نام پر خرچ کرو۔ اور خرچ کرنے سے مولا فرماتے یہ نہ سوچو کہ مفلس ہو جاؤ گے، میں محمد مصطفیٰ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ ایک شخص آیا، کہا مولا بیمار ہوں، فرمایا صدقہ دو۔ دوسرا شخص آیا، مولا مقروض ہوں، کہا صدقہ دو۔ تیسرا شخص آیا، مولا گھر نہیں ہے، کہا صدقہ دو۔ چوتھا شخص آیا، مولا میری شادی ہو جائے، کہا صدقہ دو۔ پانچواں شخص ہے، مولا روزگار ہو جائے گا، صدقہ دو۔ فرمایا ہر 70 بلاؤں کا علاج ہے صدقہ، صدقہ اور خیرات کرتے رہا کریں۔ ایک تو مال پاک ہوتا ہے زکوٰۃ سے، دوسرا رزق میں برکت ہوتی ہے، اور رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کی روزی کا ذمہ دار ہوں، کوئی صدقہ خیرات خمس زکوٰۃ ادا کرنے سے غریب نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے ہمیں دنیا میں جب آئے ہیں، ہم جن فضاؤں میں سانس لیتے ہیں وہ فضائیں ان کی ہیں، جو آسمان سے پانی بارش ہوتی ہے وہ ان کے صدقے سے ہوتی ہے۔ ہماری ایک ایک سانس مقروض ہے، ہم معصومین کا حق تو دور کی بات ہے، ہم تو ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ کا احسان نہیں اتار سکتے کہ جس نے اپنی ساری دولت دین اسلام کے لیے وقف کر دی اور خود فاقے سے گزاری۔ کبھی کبھی بیٹھا کریں، روٹی جب بنایا کرے گھر میں تو نیاز دیا کرے بی بی خدیجہ الکبریٰ اور جناب رسول خدا کی، الحمد پڑھ کے 3 دفعہ قل اللہ احد پڑھ کے اس پہ ہدیہ کر دیا کریں بی بی خدیجہ الکبریٰ اور جناب رسول۔ بی بی آپ کا ہم پر احسان ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کی جب بھی گھر میں بنایا کرے، کوشش کیا کرے دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ جب بھی کچھ کھائیں یا کبھی نہ کبھی ضرور نیاز دیا کرے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ مجلس ہو اور نیاز ہو، جو بھی کھائیں ان کا ہے، جو بھی ہم کھاتے ہیں ان کے مقروض ہیں، تو کوشش یہ کرے۔ آج کی مجلس میں پیغام یہی ہے کہ کوشش کریں کہ حقوق اللہ ادا کریں،
حقوق المومنین کو ادا کریں، حقوق معصومین علیہ السلام کو ادا کریں، کہ ہم صرف زبانی دعویٰ نہیں چلے گا کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کی احادیث پڑھا کریں، خدا کا حق ہے اس کے کلام کی تلاوت کیا کرے، اور پھر ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ الف لام میم پڑھ لیا 30 نیکیوں کا ثواب ہو گیا، بسم اللہ پڑھ لی پتہ نہیں کتنی نیکیوں کا ثواب ہو گیا، زبان پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا کہ فرشتے گھر بنا رہے ہیں مومنوں کے، اور یہ ایک دفعہ جب سبحان اللہ الحمدللہ یہ جب پڑھتے ہیں تو یہ سونے کی اینٹیں ہیں جو دیواریں محل تعمیر ہو رہے ہیں۔ بی بی کے قاتلوں پر لعنت کیا کرے، بہترین عبادت ہے۔ مسجد میں مولا کائنات آئے، حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہیں ایک کونے میں، ایک میں جناب سلیمان فارسی بیٹھے ہیں، آپ نے جناب ابو ذر کو سلام کیا، جناب سلیمان کو سلام نہیں کیا۔ اب اصحاب مسکرائے کہ سلیمان تو ان کی اہل بیت سے ہے، سلیمان تو زیادہ لاڈلا ہے اہل بیت کا، زیادہ پیارا ہے، زیادہ غریب ہے، دیکھو علی نے سلیمان کو سلام نہیں کیا۔ کسی نے سوال کر لیا، یا علی آپ نے ابو ذر کو سلام کیا، سلیمان بھی تو آپ کی اہل بیت سے ہے۔ فرمایا کہ ابو ذر بھی حالت عبادت میں تھا، سلیمان بھی حالت عبادت میں تھا، ابو ذر ہم پہ درود بھیج رہا تھا اس لیے میں نے سلام کیا، سلیمان فارسی ہمارے قاتلوں ہمارے دشمنوں پر لعنت بھیج رہا تھا، وہ افضل عبادت کر رہا تھا، اور میں نے چاہا ایک لمحے کے لیے بھی لعنت کا سلسلہ نہ رکے۔ بے شمار بے شمار بے شمار اللہم صلی اللہ۔ کوشش کیا کریں کہ حقوق محمد و آل محمد ادا کریں، اجر رسالت مودت محمد و آل محمد ہمارے شیعہ ادا کرتے ہیں، کافی حد تک خطرہ ہوتے ہیں۔ ابھی تفتان میں کانوائی لگتا ہے، پچھلے دنوں بھی حادثے ہوئے ہیں، کئی مومن مارے گئے، اس کے باوجود کوئی مومن رکا تو نہیں ہے نا، اس کے باوجود زائرین کربلا میں محرم کے لیے بھی گئے ہیں، اب 40 کے قافلے بھی جا رہے ہیں، بائی روڈ اسی علاقے سے جا رہے ہیں۔ کہا جان جاتی ہے تو جائے، حسین کے نام پر سر قربان ہے، یہ خون کا قطرہ قطرہ قربان ہے، یہ ہے حق کی ادائیگی۔ میثم تمار سے پوچھو کہ جس پر مولا نے فرمایا تھا کہ میثم تجھے اس مقام پر کھجور کے درخت پر سولی دی جائے گی، کہنے والے تو کہتے ہیں کہ درخت بھی خود لگایا، پانی بھی خود دیکھتے رہے، کئی دیر بیٹھے رہتے تھے اس درخت کے نیچے۔ سبحان اللہ، میرے مولا نے کہا ہے اے سلیمان تجھے اس درخت کے نیچے سولی پہ چڑھایا جائے گا، اس درخت پہ، ہماری محبت میں ہماری محبت میں ہماری محبت میں۔ مولا جان تو دینی ہے نا، اگر آپ کے نام پہ چلی جائے تو اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہے؟ اچھا ایک اور مثال، جال حق زہق الباطل، جہاں بھی دیکھو مجلس مولا حسین ہو، ارد گرد اگر کوئی دشمن محمد و آل محمد ہو دور رہتا ہے، ادھر علی علی کی صدائیں اٹھتی ہیں، فوج میں ایک دستہ ہے، جب چلتا ہے علی 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 علی، دل لرز جاتے ہیں، کافر بھاگ جاتے ہیں، حق جب آ جاتا ہے کفر بھاگ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے۔ علی کا نام وہ معجزہ ہے، اگر آگ پر علی علی کر کے چلو، اگر علی علی حسین حسین کر کے حیدر حیدر کر کے تلوار کا ماتم کرو، زنجیر کا کرو، کما زنی کرو، خدا کی قسم وہ زخم تکلیف نہیں دیتے۔
سبحان اللہ. علی علی کر اللہم صلی اللہ. خدا نے شان ایسی بنائی ہے علی کی. کہا یا علی انت قسیم النار والجنات، یا علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے آپ ہیں. جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے مولا ہیں. جو زائرین ہیں، جو زائرین نہیں ہیں لیکن زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، زیارت معصومین علیہ السلام پڑھتے ہیں، جتنی دفعہ پڑھتے ہیں اتنی دفعہ مولا قبر میں اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں. وقت نزاع مولا آ جاتے ہیں، قبر کے عذاب سے مولا بچاتے ہیں. ورنہ ہمارے کہاں اتنے اعمال ہیں. قبر کی جرت نہیں ہے کہ مومن کی قبر مومن کو فشار کرے. محشر میں جب سوا نیزے پر سورج ہوگا، زمین تانبے جیسی ہوگی، انسان اپنے کھولتے ہوئے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، مولا حسین موجود ہوں گے، نور کے منبر ہوں گے، مولا کے عزادار ہوں گے. مولا کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن میں اپنے عزاداروں کا حساب کر لوں گا. جمعے والے دن جب سب جمع ہوں گے، ہمارے مومن بیٹھے ہوں گے، جو بھی بیٹھے ہوں گے ارد گرد ہمارے مومنوں کو پکاریں گے، اے علی کے محب، اے حسین کے عزادار، فلاں ٹائم تجھے پانی پلایا تھا، آج ہم سختی میں ہیں، آج ہم مصیبت میں ہیں، ہم پہ احسان کر، اس پانی کے بدلے میں ہمیں اس تکلیف سے، اس عذاب سے نجات دلوا دے. نور کے منبر سب سے پہلے سیدہ جنت کے دروازے پر ہوگی. میرے اللہ جب تک میرے حسین کے عزادار جنت میں نہیں جاتے فاطمہ جنت میں داخل نہیں ہوگی. کیا شان ہے عزاداروں کی، کیا خوش قسمتی ہے. مولا فرماتے ہیں یہ دیکھیں کھلے کھلے سے چہرے، پڑھنے والے کا چہرہ بھی کھل جاتا ہے، چاہے چہرہ پیارا ہو چاہے نہ ہو. جب میرے مولا کا ذکر آتا ہے خود بخود پرنور چہرے ہو جاتے ہیں. یہی تو فرمایا تھا مومن اور منافق کی پہچان یہی ہے کہ حق اس کی جبی پر چمکتا ہے نور بن کر. علی کی مودت حق ہے، علی کا بغض جو ہے وہ باطل ہے، تاریکی بن کر چہرے پہ چھا جاتا ہے. کبھی ان کی شکلیں غور سے دیکھو، جن کے دلوں میں بغض ہوتا ہے چہرے ان کے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. مومن دور سے پہچانا جاتا ہے، چاہے اس کا رنگ سیاہ کیوں نہ ہو، سیاہ لباس میں بھی اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے. مولا کی مودت کی یہ جزا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دعا ہے مولا ہمیں اپنے جو ہے مولا اپنی صراط مستقیم پہ ہمیں ثابت قدم رکھے، کبھی ڈگمگائے نہ. شیطان وار کر نہیں سکتا، بس ان کے در سے دور نہ ہونا، ان کی اطاعت کرتے رہنا، ان کے ذکر سے اپنے قلوب کو پرنور کرتے رہنا. امیر المومنین، مومنوں کے امیر ہیں مولا. جن کا مولا امیر ہو وہ مومن کیسے غریب ہو سکتا ہے. اصل دولت علم ہے، اصل دولت مودت ہے، اصل دولت معرفت ہے، اصل دولت عشق محمد و آل محمد ہے جو منکروں کے پاس نہیں ہے. خدا کی قسم وہ دنیا کے مال و دولت رکھتے ہوئے غریب ہے، مفلس ہے، اور مومن غریب ہو کر دنیا میں بڑا امیر ہے. علی کی مودت کی دولت ہے مومن کے پاس. جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، لوگ ترجمہ کرتے ہیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. ہمیں پتہ ہے صراط مستقیم علی مرتضیٰ ہے، اور ہماری دعا ہوتی ہے صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ. پروردگار تو ہمیں مولا کائنات کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا کی مودت میں ہمیں ثابت قدم رکھنا، کہیں دنیا میں قدم ڈگمگا نہ جائیں. درود بھیج ایک دفعہ. بولو بولو نا بولو بولو جی میں ڈرتے نہیں ہے. لگا مولا کا نعرہ پورا لگا، پورا لگا. چھوڑ دے.
अरे ये चाची परसों दादा कहता मैं नारा लेना है चले चले बच्चे को नारा लगा लो, आज मेरा बेटा, आज लगा लो नारा, नारा है आज कहो तो। बेशरम नहीं करते उसे, नहीं लगाओ फिर। आप लोग नारे हैदरी, शाबाश, नारा ए हैदरी, याय बोलो बेटा, याय आंखें बंद कर ले, कोई नहीं देख रहा। याय बोलो, चलें। मौला सलामत रखे जी। बच्चों का शौक था कि माइक पर आके मौला का नाम ले, मौला इन्हें लंबी ज़िंदगी दे। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर तलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अमीर घराना जनाब रसूल खुदा फरमाते थे, हसन अमीर, मौला हुसैन भी अमीर थे, गरीब तो करबला में हुए। जब मुहर्रम का चाँद तलू होता था ना, मदीने वाले कहते हैं कि हम ये चाँद आसमान पर नहीं देखा करते थे। जैसे ही मुहर्रम का चाँद तलू होता, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के घर से रोने की, गिरिए की सदाएं बुलंद होती और हमें इल्म हो जाता मुहर्रम का चाँद तलू हो गया है। मैं कुर्बान जाऊँ बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा की बेटी ज़ैनब कुबरा पर, मैं कुर्बान जाऊँ अली मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशा बेटी ज़ैनब कुबरा, वो जो सानिए ज़हरा है, वो फ़ातिमातुज़ ज़हरा जिसका सानी कोई नहीं है, फ़कत बीबी ज़ैनब है, सानिए ज़हरा है। रसूल पाक ने फरमाया था कि ज़ैनब मिसले खदीजतुल कुबरा है, कि जिस तरह खदीजतुल कुबरा ने दीन के लिए कुर्बानियाँ दी, ज़ैनब दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दी। बीबी खदीजतुल कुबरा ने माल को कुर्बान किया, 2 बेटे बीबी खदीजा से हुसैन पर कुर्बान किए। कि जब खुदा ने कहा कि ए मेरे हबीब, तुझे हुसैन प्यारा है या अपना बेटा, कहा परवरदिगार मुझे हुसैन ज़्यादा प्यारा है। अमारत भी देखी है इस बीबी ने और गुर्बत भी बहुत देखी है। अमीर इतनी कि कूफा की शहज़ादी है, गरीब इतनी कि उसी कूफा में कैद होके आई है। अमीर इतनी है कि जिसके 18 भाई, जब बीबी घर में तशरीफ़ लाती थी, 18 भाई ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। और गरीब इतनी कि भाइयों के लाशें मक्तल में बेगोरो कफन देखे। अमीर इतनी कि हुसैन और हसन जैसे भाई ताज़ीम के लिए खड़े होते थे। गरीब इतनी हो गई कि जिस गली जिस बाजार से गुजरती थी लोग पत्थर मारते थे। इस बीबी को पुरसा देने के लिए आए हैं। बीबी को बड़ी मोहब्बत थी अपने भाइयों से। हुसैन बहुत प्यारा था। सुबह को उठकर हुसैन का चेहरा देखना, रात को सोने से पहले हुसैन का। शादी के बाद भी बीबी राह तकती रहती कि मेरे भाई आने वाले हैं। अब्बास बहुत प्यारा था मेरी बीबी को। जब अब्बास दुनिया में आए तो शहज़ादी ज़ैनब ने हाथों पे लिया और जब चलना शुरू किया तो बीबी ने उंगली पकड़कर चलना शुरू किया। बीबी उम्मुल मनी घबरा गई, अब्बास का हाथ पकड़ा, अपने हुजरे में लेके गई। अब्बास मैं देखती हूँ तू हुसैन को भाई कहते, ज़ैनब को बहन कहते। अब्बास तू कनीज़ का बेटा है, ये फ़ातिमातुज़ ज़हरा की बेटियाँ है। अब्बास मेरी वसीयत है, आज के बाद जब भी नज़र जाए अपनी
میں قربان جاؤں وہ بیوی کہ عباس جیسا بھائی اپنی آقا زادی کے قدموں پہ نظر رکھتا تھا۔ جب بے بکنا و چادر بازاروں سے گزری، لوگ اشارہ کر کے کہتے تھے یہ زینب ہے، یہ حسین کی بہن ہے، یہ علی کی بیٹیاں۔ جب قافلہ چلا ہے، بی بی ام البنین نے حضرت عباس کو بلایا، قبر رسول پر ہاتھ رکھوایا، عباس وعدہ کر تو میری زینب کے پردے کا نگہبان ہے اور میرے حسین کو دے، تیری زندگی میں حسین کے جسم پر کوئی زخم نہ آئے۔ جب پتہ چلا ہے نا رسول اللہ کی باوفا زوجہ بی بی ام سلمہ کو، بی بی ام سلمہ قریب آئی، آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ میں عصا تھا، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے حسین کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ حسین حسین میں نے سنے میں رسول اللہ فرماتے تھے جب میرا حسین عراق جائے یہ اس کا آخری سفر ہوگا، حسین لوٹ کے نہیں آئے گا۔ میرے مولا فرماتے ہیں اماں خدا کی رضا اسی میں ہے، اماں رسول اللہ کی رضا اسی میں ہے، اماں میں وہ مقام جانتا ہوں جہاں قتل کیا جاؤں گا، اماں اگر آپ چاہیں تو میں وہ کربلا کی سرزمین دکھاؤں۔ بی بی کہتی ہیں ہاں حسین مجھے وہ مقام دکھا۔ مولا نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، زمین کربلا کی بلند چوٹیاں نیچے ہو گئی، زمین کربلا نظر آئی۔ کہا اماں یہاں میرے قاسم کی لاش پامال ہوگی، اماں یہاں میرے عباس کے بازو کٹے گی، اماں یہاں میرے اکبر کو برچھی لگے گی، اماں یہاں محمد گھوڑے سے زین سے زمین پہ آئیں گے، اماں یہ مجھ غریب حسین کا مقام ہے۔ مولا نے ایک مٹھی خاک کی اٹھائی، جناب ام سلمہ کو دی، کہا اس خاک کو اس خاک کے ساتھ رکھ دو جو میرے نانا نے دی تھی، اماں جب یہ سرخ ہو جائے سمجھنا حسین مارا گیا۔ چلیے مولا حسین تمام سفر حسین مولا رک رک کر پوچھتے رہے زینب تھک تو نہیں گئی، سکینہ پیاس تو نہیں لگی؟ رات کو جب قافلہ رکتا بی بی آرام کرتی، حضرت عباس علم لے کر نیزہ لے کر ساری رات پہرا دیتے، الحافظ الحفیظ، اور بی بی آرام کرتی رہی۔ جب 2 محرم کو قافلہ پہنچا، مولا نے مہمان روکے، بی بی کہتی ہے حسین یہاں سے جلدی گزر، حسین یہاں قیام نہ کر، حسین مجھے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں قربان جاؤں، بی بی نے امیری بھی دیکھی ہے، بھائیوں کی غریبی بھی دیکھی ہے، پہلی دفعہ غربت دیکھی ہے۔ جب حر نے آ کے بولا کہ گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، اور بی بی زینب کا گریہ بلند ہوا، اور جب شب عاشور آئی، حر کو آواز آئی حر کیا کر رہا ہے؟ حر نے ہاتھ باندھے معافی مانگنے کے لیے جب آیا، مولا حسین نے بڑھ کے سینے سے لگایا، کہا آقا مجھے معاف کر دینا، آقا صحرا میں نے روکا تھا، کہا حر میں نے تجھے بخش دیا، کہا آقا میں اس بی بی سے معافی مانگوں، اور مجھے وہ رونے کی صدا یاد ہے، علی کی بیٹیوں کا گریہ یاد ہے، اور میں نے زینب و کلثوم کو پردیس میں رلایا۔ میں قربان جاؤں، پہرے حضرت عباس دیتے رہے،
بچے سکون سے خیام میں سوتے رہے. جب 10ویں محرم کا دن آیا ہے نا، آج کا پرسہ بی بی ام البنی کو دینا ہے، آج کا پرسہ بی بی فاطمۃ الزہرا کو دینا ہے. بیٹا حضرت ام البنی کا ہے، لیکن بی بی فاطمہ کہتی تھی یا ولدی ابا، اے میرے لال ابا. بی بی زینب، ہائے مولا حسین، جب بھی عباس آتے تھے آقا اکبر جیسے جوان کو مرنے کے لیے نہ بھیجے. آقا غلام حاضر ہے، دو محمد چلے. عباس قدموں پہ ہاتھ رکھ کے روئے، مولا کبھی میدان میں نہیں گئے، مولا میں علمدار موجود ہوں. جب سارے مارے گئے نا، حضرت عباس نے کہا مولا سینہ زندگی سے تنگ ہو گیا ہے، مولا مجھے لڑنے کی نہیں تو مرنے کی اجازت دے. ایک کونے میں عباس رو رہے ہیں. مولا کہتے ہیں عباس تو میری فوج کا سالار ہے، کبھی دائیں حسرت سے دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. آقا وہ فوج کہاں ہے؟ آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس علمدار ہے؟ آقا میرے سامنے میری گود کے پالے مارے گئے. تاریخ میں ہے کہ جناب لبابہ قریب آئی، حضرت عباس کے شانوں پہ ہاتھ رکھا. عباس تیری زندگی میں سکینہ پیاسی ہے، عباس تیری زندگی میں اصغر پیاسا ہے. کئی بار سکینہ خیمے میں آئی ہے اور میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، خالی مشک اٹھا کے کہتی ہے او چند گھونٹ پانی کے او میرا اصغر پیاس سے مرتا ہے. مولا خیمے میں آئے. حسین کی 3 سال کی سکینہ شہزادی نے مشک چچا کو پہنائی. عباس خوشی سے خیمے میں گئے. مولا اپنی بی بی زینب کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. آقا زادی مجھے جنگ کے لیے اجازت چاہیے. آقا حسین سے کہیے. بی بی نے عباس کے چہرے کو دیکھا. عباس جانتے ہو نا، عباس میں تیرے سہارے پر کربلا آئی ہوں. عباس تو میرے پردوں کا نگہبان ہے. عباس اب خیمے میں حسین کے سوا اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے. مولا عباس باہر آئے. مولا حسین نے ایک نظر دیکھا. یہ مولا عباس کی غربت بیان کر رہی ہوں. مولا حسین کہتے عباس تلوار رکھ دے، عباس یہ تیر اور کمان رکھ دے. بی بی تڑپ کے کہتی ہے حسین یوں کہ عباس مرنے جا رہا ہے. مولا کہتی ہے عباس جتنی لڑائی کرو گے اور میری زینب پہ اتنا ظلم ہوگا. ایک نیزہ مشک لے کر میرے غازی مولا نہر فرات پر آئی ہے. فرات کا کنارہ خالی ہو گیا. آپ کے اور میرے مشکل کشا حضرت عباس باب الحوائج عباس، باب الحوائج اس لیے کہتے ہیں عباس کے دل میں جو حسرت تھی سینے میں رہ گئی. نہ جنگ کی اجازت ملی، نہ پانی لا سکے. اور قدرت آسمان کی طرف اشارہ کیا، سر بلند کیا، میرے اللہ یہ پانی میں خیام حسینی میں پہنچا دوں. آواز ہے عباس اس کے بدلے میں تجھے باب الحوائج کا لقب ملے گا. ہماری زبا اور میں نے کہا ہماری خدا گواہ زینب کی زبا سے
مجھے خیمہ گاہ پہنچا دے۔ عباس کی حسرت پانی سکینہ نے مانگا۔ عمر بن سعد کہتا ہے اگر یہ پانی حسین کے خیمے میں پہنچ گیا ہماری محنت برباد ہو جائے گی۔ ہم نے اکبر کو مارا، ہم نے اول محمد کو مارا، ہم نے علی قاسم کی لاش بمال کی۔ اگر حسین اور عباس نے پانی پی لیا ہماری جیتی ہوئی جنگ ہار جائے گی۔ اور کسی ظالم نے تیر چلایا اور تیر کا پھل مشک چیرتا ہوا عباس کے سینے میں، اور کسی نے پیچھے سے وار کیا اور گرز حضرت عباس کے سر میں لگا۔ جھکتے جھکتے زمین کی طرف جھکے، مولا حسین ٹیلے پر گرے۔ جناب فضا رو کے کہتی ہے زینب اجڑ گئی، زینب تیرا عباس مارا گیا۔ مولا نے کمر کو تھاما، عباس میری کمر جھک گئی۔ عباس اکبر کی وجہ سے آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اور مولا چلے ہیں، راستے میں ٹھوکر لگی، کیا دیکھا کٹا ہوا عباس کا بازو۔ اور خدا کسی کو بھائی کی یہ حالت نہ دکھائے۔ لاش عباس کو دیکھا، خدا جانے کتنے ٹکڑے ہوئے تھی، کتنے زخم تھے۔ عباس کے سر سادوں پہ رکھا، عباس آکے کو مولا آنکھوں میں تیر لگا، مولا میری آنکھوں میں خون بھر گیا۔ آقا اجازت امام سے ایک دفعہ نگاہ پلٹا دے۔ مولا نے دست شفقت رکھا، عباس نے آنکھیں کھولی، کہا اب میری ایک خواہش پوری کر۔ کہا مولا حکم کرے۔ کہا عباس ساری زندگی غلام کہا خود کو۔ عباس حسین آخری بار مجھے بھائی کہہ کر پکار۔ غازی مولا کہتے مولا کیسے پکاروں، اماں کی وصیت تھی۔ دائیں طرف سے آواز آئی، ایک سیاہ لباس میں خاتون کہتی ہے ابا میرا حسین زخم سے چور ہے، میرا حسین تنہا رہ گیا۔ عباس تو میرا بیٹا ہے۔ عباس میں فاطمہ تجھے زہرا کہتی حسین کو بھائی کہہ کر پکار۔ روتے ہوئے مولا عباس نے کہا میرا غریب بھائی حسین، اور بیٹوں کی موت کا مارا حسین۔ خیمے سے آواز آئی ابا، اور میرے پردوں کا مان ابا۔ عباس ایک دفعہ بیٹھ کہہ کے پکار، اور خیموں کی طرف رک گیا، اور میری پردہ دار بہن، اور میری حیا والی بہن۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وعلی اعدائہم اجمعین۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ۔ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنہ ورزقتون و تمتعوا فیہا طویلا۔ پروردگار اس ماں کا واسطہ جس کے 4 بیٹے تھے، جس کا لقب ام البنین تھا، چاروں کربلا میں شہید ہو گئے۔ بی بی ام البنین جنت البقیع جاتی، 4 قبریں بناتی، کہتی میں عباس تجھے نہیں روؤں گی۔ بیٹوں کی ایک ایک تربت کو کہتی تمہیں نہیں روؤں گی، اور میں اس سے روؤں گی جس کی ماں نہیں ہے۔ رو کے کہتی تھی ہائے ابا، ہائے حسین۔
واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، جناب عباس کا نام کتنا عظیم ہے۔ مولا سجاد مجلس میں جب بھی حضرت عباس کا نام آتا کھڑے ہو جاتے، بار بار نام لیا گیا، مولا سجاد کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی نے کہا مولا سجاد زخمی ہیں، بیمار ہیں، بار بار تکلیف کرتے، کہتے ہیں ساری زندگی عباس کا نام آتا رہے، میں چچا عباس کے لیے کھڑا ہوتا رہوں گا۔ جیسی وفا حضرت عباس نے کی ہے ایسی کسی نے نہیں کی۔ حضرت زید جب پیدا ہوئے بابا کو خون کے آنسو روتے دیکھتے تھے۔ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تلوار چلانا سیکھی، 11 سال کے ہوئے، کہا بابا میں نے تلوار چلانا سیکھ لی ہے، بابا کل میدان میں آئیے گا، میں تلوار چلاؤں گا۔ مولا سجاد اس مقام پر آئے، آپ کے بیٹے نے تلوار چلائی، جب جیت کے مڑ کے دیکھا مولا سجاد غش میں تھے، آ کے بابا کے قدموں پہ بوسہ دیا کہ بابا کیا میں نے تلوار صحیح نہیں چلائی؟ کہا زید اور تو بڑا بہادر ہے، تو نے چلو تلوار چلانا سیکھ لی۔ اے زید تو نے کربلا، اور مجھے کربلا میں چچا عباس یاد آ گئے، اور میرا چچا بڑا بہادر تھا، اور میرے چچا کی حسرت رہی، جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ ہائی مولا عباس، مولا عباس کا واسطہ پروردگار، جس کے بازو بی بی فاطمہ الزہرا امت کی شفاعت کے لیے لے آئیں گے، حضرت عباس کا واسطہ، اے میرے علمہ والے مولا، بی بی سکینہ کا واسطہ، جن خواتین نے ہاتھ پھیلائے ہوئے، میرے مولا ان کی حاجات پوری فرمائیے، مولا جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائیے، خصوصاً بینش سمن ہینا بہادر جو نام لیے گئے ہیں، میرے مولا شہزادہ علی اصغر کے صدقے مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، مولا اس ذکر کے صدقے میں